السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کر رہی ہوں صراط مستقیم بائی دی سیکرٹ کلر پارٹ 7۔ سوچتا ہوں تو خوف آتا ہے، کیا بنے گا میری محبت کا؟ سننے والے سنیں گے کس دل سے، تم ہو عنوان جس حقیقت کا۔ رات کو بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں اطراف میں سبز گھاس اگی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور وہ فون پکڑے خفگی سے سن رہی تھی۔ ابھی تو سب حذیفہ اور مہاجبین کی شادیوں کی تیاریوں میں بزی تھے۔ ایک دم سے تمہارا خیال کیسے آ گیا؟ سیمی نے اسے فون پر کہا۔ وہ ابھی تک اپنے ابو کو جواب نہیں دے پائی تھی، اور غازی سے شادی والے شوشے نے اس کی راتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا دنیا میں صرف غازی ہی اس کے لائق بچا ہے۔ دوسرا، اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے ہاں کہہ لی تو کہیں ابو حذیفہ اور مہاجبین کے ساتھ ساتھ اس کی بھی شادی نہ کروا دے۔ مجھے بتاؤ پیاری سیمی، میں کیا کروں؟ اماں میری مجھے اپنے رشتہ داروں میں بھیجنا چاہتی ہے، اور ابا جان کو اپنا بھتیجا عزیز ہے۔ میں تو جیسے ان کی اولاد ہوں ہی نہیں۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ میری بات مانو تو غازی کے حق میں ہاں کہہ دو۔ لو جی، بہت شکریہ آپ کی $1,000,000 نصیحت کا۔ میں کیسے ان کے حق میں ہاں کہہ دوں؟ اگر کل کو وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہ چاہے تو میں بیچاری کدھر جاؤں گی؟ اور اوپر سے ان کے موڈ سوئنگز بھی تو اتنے زیادہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب ان کا موڈ آن ہو اور کب ان کا موڈ آف ہو۔ اس بات سے ناواقف جس کے موڈ سوئنگز کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے، وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ وہ سیمی کے ساتھ ویڈیو کال پر تھی، اور سیمی کی نظر بھی غازی پر نہیں پڑی تھی۔ تو میری جان پتہ لگاؤ نا، کس بات پر اس کا موڈ آف ہوتا ہے اور کس بات پر آن؟ سیمی محفوظ ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور نہ تو اتنا فضول وقت ہے، پر دیکھو نا یار، کتنا آکورڈ لگتا ہے جس کو آپ بھائی بولتے رہے ہو، اور آپ کے ابا جی اس سے آپ کی شادی کروانا چاہ رہے ہو۔ وہ سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں مجھے بھائی مت بولا کرو، وہ پر تمہاری یہ عادت نہیں جاتی۔ غازی سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ غازی کی آواز اور بوکھلا کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ سے فون بھی گرتے گرتے بچا۔ وہ میں غازی بھائی؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اچانک کہاں سے آیا اور اب اس کے سامنے کیا بولے۔ اگر وہ یہ بات پہلے سے جانتا تھا تو معظم کو منہ چھپانے کو جگہ چاہیے تھی۔ اسے کیسے شادی والی بات پتہ چلی؟ چونکہ ہم شادی کر رہے ہیں، سو آج سے تم مجھے غازی بھائی نہیں بلاؤ گی۔ غازی کا موڈ آج کافی خوشگوار تھا، اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ آپ سے کس نے کہا کہ ہم شادی کر رہے ہیں؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ تایا جان نے کہا تھا کہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی مجھے دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کافی سوچا، اور اب مجھے کوئی تحفظات نہیں ہے اس شادی کو لے کر۔ اسے لگا سردار نے شادی والی بات صرف اس سے ہی کہی ہوگی، اور غازی ناواقف ہے، لیکن سردار کی سروس کافی تیز تھی۔ وہ ہاک بنی کھڑی رہی۔ ان کی آفر اچھی تھی، مجھے منظور ہے۔ وہ بہت اچھے موڈ میں تھا، اور اس کی آواز میں نرمی دیکھ کر بے اختیار اسے کوئی یاد آیا۔ کیا مطلب؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی، لیکن چہرے پر بہرحال ایسے تاثرات نہیں آئے تھے۔ آسان سا مطلب ہے کہ مجھے تایا جان کی آفر دل و جان سے قبول ہے۔ وہ مزے سے بول رہا تھا، جسے معظم کے تاثرات سے محفوظ ہو رہا ہے، اور وہ رو ہی تو دی تھی۔ اس نے سیمی کی کال بھی کاٹ دی۔ ارے تم رونے کیوں لگ گئی؟ وہ حیران پریشان سے کھڑا ہوا۔ آپ شادی سے انکار کر دیں، اور میں ایسا کیوں کروں؟ وہ حیرت و سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیونکہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ نہیں جانتا تھا معظم ناخوش ہے۔ کیونکہ وہ چپ ہو گئی، آگے کیا کہتی، اس لیے اسے غصے سے گھورتی اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ ابھی بھی میجر شام کی وجہ سے انکار کرنے والی تھی۔ اوہ خدایا! راستے میں وہ حذیفہ سے ٹکرا گئی۔ چٹکی، آرام سے دیکھ کر چلو، کون سی بس نکل رہی ہے تمہاری؟ حذیفہ نے اسے کہا تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا جو سرخ ہو رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ حذیفہ نے پریشانی سے پوچھا۔ سیریسلی وہ رو رہی ہے، اتنی سی بات کو لے کر؟ وہ غازی بھائی پاگل ہو گئے ہیں۔ اس کی رضامندی والی بات یاد آئی تو فوراً کہا۔ اس نے بھائی ہی بولا، کون ہے جو اسے روکے؟ نہیں کرے گی وہ غازی سے شادی۔ کون غازی؟ اسے کیا ہوا؟ ابھی تو اندر سے ٹھیک ٹھاک باہر گیا تھا۔ حذیفہ حیران ہوا تو وہ جھنجھلا گئی۔ مطلب سب ہی اپنی دنیا میں مگن ہے، جا کر خود دیکھ لے۔ چلو جا کر خود دیکھ لیتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اور اس وقت بیرونی دروازے سے غازی کی آمد ہوئی۔ غازی تم پاگل ہو گئے ہو؟ جس طرح معظم نے بتایا تھا وہ واقعی یہ سوال کر گیا تھا۔ نہیں، لگ تو میں ٹھیک رہا ہوں، محسوس بھی اچھا کر رہا ہوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ غازی نے الٹا اس سے ہی سوال پوچھا۔
میری ہمشیرہ کہہ رہی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، یقیناً تمہارے اچھے موڈ نے اسے ڈرا دیا ہے۔ دونوں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ غازی نے اس کی بات پر بھرپور قہقہا لگایا۔ حذیفہ اسے دیکھ کر صرف مسکرایا۔ وہ کتنے عرصے بعد ہنسا تھا۔ یور سسٹر از اے ریئل ڈائمنڈ، تمہاری بہن ایک قیمتی ہیرا ہے۔ حذیفہ اسے دیکھے گیا، کبھی کبھی بات کرنے والا، آج بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ ویسے تمہیں بالکل ڈر نہیں لگ رہا اگر تمہاری بہن کی میرے ساتھ شادی ہو جائے؟ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ اچھا خاصا ٹف ٹائم دینے والی ہے، لکھوا لے۔ اور اچھا ہے، تمہارے خیر خبر دینے کے لیے کوئی تو ہوگا۔ کسی کو ڈر لگنا چاہیے تو وہ تم ہو، حذیفہ نے مسکرا کر کہا۔ اوہ، تو سیکیورٹی گارڈ کا رول تم اپنی بہن سے پلے کرواؤ گے؟ کتنے شرم کی بات ہے، استغفار، اس نے مصنوعی رپٹنے والے انداز میں کہا۔ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے بیٹا، حذیفہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اور کھڑا ہو گیا۔ غالباً وہ باہر جا رہا تھا۔ کون سا عشق؟ غازی نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ اندیکھا عشق جو تم میری بہن سے کرتے ہو، حذیفہ نے کہا۔ مجھے تمہاری بہن سے کوئی شک نہیں ہے۔ یہ غلط فہمیاں اپنے دل و دماغ سے نکال لو تو بہتر ہے۔ مجھے تمہاری بہن سے کوئی عشق نہیں ہے، یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال لو تو بہتر ہے، وہ بگڑ کر بولا۔ میری بہن اب تمہاری ہونے والی بیوی بننے لگی ہے، تو تمہیں اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتا غازی نے قریب پڑا کوشن کھینچ کر اسے دے مارا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ یار، تو لڑکیوں کی طرح شرماتا ہے، صدقے جاؤں، حذیفہ نے اونچی آواز میں کہا لگایا۔ آ جائے تمہاری بیوی، پھر دیکھو کیسے آگ لگاتا ہوں۔ وارننگ دیتے ہوئے وہ سنجیدہ ہو گیا تھا اور ابھی بھی خفا تھا۔ حذیفہ نے ایک اور جاندار کہا لگایا۔ غازی نے اوپر سے ہی ایک گلدان اس کی طرف پھینکنے کی ایکٹنگ کی اور حذیفہ باہر کی طرف بھاگ گیا اور وہ گلدان واپس رکھ کر ریلنگ تھامے سرد تاثرات لیے وہیں کھڑا رہا۔ دعویٰ بہت بڑا ہے ریاضی میں آپ کو، تولے شب فراق ذرا ناپ دیجیے۔ عثمان سویڈن سے واپس آ چکا تھا، سو وہ حذیفہ اور امی کے ساتھ خالہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی لیکن خدیجہ کی ضد کے آگے اس کی ایک بھی نہ چلی۔ دوسرا، عثمان کافی سالوں بعد واپس آیا تھا تو وہ ملنا چاہتی تھی۔ احمد کو تھپڑ مارنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ ادھر آئی تھی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ 10 دنوں میں عثمان اور مہاجبین کی شادی تھی۔ وہ بھی خدیجہ سے باتیں بگاڑ رہی تھی۔ شکر احمد وہاں نہیں تھا۔ مائزم، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ عثمان نے گفٹ پیک اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سب کو گفٹ دے چکا تھا اور اب مائزم کو دے رہا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ بہن بھائی جیسا تھا کیونکہ وہ فرسٹ کزن تھا اور مہاجبین کی وجہ سے دوستی زیادہ تھی۔ شکریہ عثمان بھائی، لیکن اس میں کیا ہے، میں ابھی کھول لوں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھتے ہوئے بیگ سے وہ باکس نکال لیا۔ عثمان کچھ کہنے لگا کہ احمد وہاں آیا۔ بھائی تمہارا گفٹ ہے، جب مرضی کھولو، بلکہ مجھے دو، میں کھولتا ہوں۔ آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے گفٹ باکس لے لیا گیا تھا اور جس نے لیا تھا وہ اس کے یہاں نہ آنے کی کافی دیر سے دل میں دعائیں کر رہی تھی۔ اس کی ایک دم کھڑے ہونے پر اس کا کندھا عثمان سے مس ہوا۔ عثمان اس کی حرکت پر حیران ہوا۔ آر یو اوکے مائزم، کیا ہوا؟ عثمان نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی جو وہاں بیٹھے کسی بھی شخص سے چھپی نہ رہی تھی۔ بی بی کا ڈرامہ شروع، احمد کی امی نے تنفر سے کہا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ان کی بات پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ابھی عثمان انہیں کچھ کہتا، مائزم نے کہا، میں ٹھیک ہوں عثمان بھائی۔ پانی کا گلاس اٹھا کر وہ دوسری طرف جا کر اپنی امی کے ساتھ بیٹھ گئی، جس پر وہ مزید حیران ہوا۔ ایک نظر احمد پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے باکس پر۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح باکس الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا تو عثمان نے واپس لے لیا۔ مائزم کا گفٹ، اسے باور کروا کر باکس واپس بیگ میں ڈال کر خدیجہ کو تھمایا۔ احمد نے برا نہیں منایا اور وہیں بیٹھ گیا جہاں سے مائزم اٹھ کر گئی تھی۔ اس کے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ دیکھ کر خدیجہ نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ حذیفہ کسی کی کال سننے باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا تو دیکھا اس کی جگہ پر مائزم بیٹھی ہوئی ہے تو مسکراتے ہوئے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ مائزم، آؤ میرے کمرے میں چلتے ہیں، تمہیں گفٹ دکھاؤں جو بھائی میرے لیے لائے ہیں۔ خدیجہ نے مائزم کی حالت کے پیش نظر کہا۔ وہ اسے جانتی تھی، اس وقت وہ سب کی نظروں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ مائزم نے 1 منٹ بھی دیر نہ لگائی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ احمد نے بے باک نظر سے اسے دور جاتے تک دیکھا۔ عثمان گفٹس ٹیبل پر اکٹھے کر رہا تھا کہ اس کی نظر حذیفہ پر پڑی۔ وہ احمد کی
احمد کو ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ ابھی اٹھ کر احمد کی ٹھکائی کر دے گا۔ عثمان نے خطرہ بھاپ لیا، اسی لیے باقی کام چھوڑ کر حذیفہ کی طرف متوجہ ہوا۔ حذیفہ چل باہر چلے، کچھ بات کرنی ہے، عثمان نے حذیفہ سے کہا تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ عثمان بھی اس کے پیچھے گیا۔ بشریٰ نے افسوس سے فوزیہ کو دیکھا جو انہیں سب ٹھیک ہو جانے کی تسلی دے رہی تھی۔ معظم یار، وہ انسان ہی تو ہے، تمہیں کھا تو نہیں جاتا؟ وہ سب کے سامنے کمرے میں لا کر خدیجہ اس پر غصے سے چلائی تھی جو رونے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ تمہارا کزن بہت برا انسان ہے، وہ سسو کرنے لگی، ہاں رونے کے لیے تیار۔ زمزم، اللہ کا واسطہ ہے آج کے دن یہ آنسو کا سمندر مت بہانا ورنہ میں 2 تھپڑ لگا دوں گی۔ وہ بھی غصے میں تھی۔ میں آج کے بعد تمہارے گھر نہیں آؤں گی چاہے تم ناراض ہو جاؤ۔ اس نے اپنی طرف سے بہت بڑی دھمکی دے ڈالی تھی۔ سوچ لو، ویسے بھی چند دنوں بعد یہ تمہاری بہن کا سسرال بن جائے گا۔ خدیجہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، جانتی تھی وہ ماجبین سے دور نہیں رہ سکتی، اپنی بہن سے بہت پیار کرتی تھی۔ کاش وہ تمہارا کزن نہ ہوتا، وہ خفگی سے بولی۔ کاش کہ تم اتنی سادہ اور معصوم نہ ہوتی۔ خدیجہ نے اسے خود سے لگایا۔ مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، وہ اب اداسی سے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ سردار ٹھیک کہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، خدیجہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، میں احمد سے شادی کروں گی؟ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں تو غازی بھائی کی بات کر رہی تھی، خدیجہ نے کہا تو وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ مطلب؟ تمہارے غازی بھائی اتنے بھی شریف نہیں جتنا میں سوچتی تھی۔ وہ کل والی بات پر سوچ کر رہ گئی۔ اچھا، تم کتنا سوچتی تھی؟ خدیجہ نے شرارت سے پوچھا۔ یہ بتاؤ، احمد کا رشتہ میرے لیے کس نے بھیجا تھا؟ معظم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ احمد نے چچی سے کہا تھا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے چچی نے مما سے بات کی اور مما نے خالہ سے، خدیجہ نے بتایا۔ اور تمہاری خالہ اس نکمے جن کو میرے سر پر تھوپنے کے چکر میں ہے، وہ بولی۔ بڑا مزہ آئے گا اگر تم اس گھر میں آ جاؤ معظم۔ اب میں خود سے 5 سال چھوٹے حنان سے شادی کرنے سے تو رہی۔ تو اس نے بھی شرارت سے خدیجہ کے چھوٹے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو ایمی کی بات کر رہی ہوں، بکواس نہ کرو، کہیں قبولیت کی گھڑی نہ ہو۔ اس نے خدیجہ کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ مسکرائی۔ مائی لٹل پرنسس، خدیجہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کے گلے لگ گئی۔ اچھا ہٹو، مجھے مکھن نہ لگاؤ اور گفٹس دکھاؤ، وہ اس کو پیچھے کر کے بولی۔ ایک آئی فون مانگا تھا بھائی سے اور مجھے چاکلیٹس پر ٹرکا دیا، خدیجہ نے ناگواری سے کہا، اور معظم ہنسی تو ہنستی چلی گئی۔ کیا تمہارا آئی فون نہیں آیا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بھائی کہتے ہیں میں درختوں سے پیسے نہیں اتارتا، کوئی اینڈرائڈ موبائل رکھو، سال بعد بدلتی رہو، اگر بہت شوق ہے تو اپنا گردہ بیچ دو۔ کہتے تو ٹھیک ہے، تمہیں یہی یونیورسٹی میں شوخیاں مارنے کی عادت ہے، بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ۔ میں تو اگلے 2 ہفتے یونیورسٹی ہی نہیں جا رہی، کتنا شور ڈالا ہوا تھا میرا بھائی آئی فون لے کر آئے گا تو ان چڑیلوں کو جیلس کروں گی جو آج کل مجھے اپنے آئی فون 14 سے جیلس کرتی ہے، لیکن دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ معظم نے جملہ مکمل کیا، اس کا واقعی نقصان ہوا تھا۔ معظم ہنستی جا رہی تھی۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے، میرا سب سے اچھا دوست میرا سالہ بن گیا، عثمان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ حذیفہ کو لان میں لے آیا تھا تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے، میری بہن کا شوہر اچھا انسان ہے، اب بہنوئی ہو تو سر پر بٹھانا پڑے گا۔ نہ جانے لاڈ صاحب کے کتنے نخرے ہوں گے۔ اس کا نام لینے کے بجائے اس نے بہن کا شوہر بولا۔ کل تمہارے گھر آؤں گا، اپنی بیوی کو بہت مس کر رہا ہوں، عثمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس گھر کے داماد ہو، میں روک نہیں سکتا، اگر تمہارا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں محجبین کو تم سے ملنے نہ دیتا، لیکن میری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے۔ حذیفہ نے مصنوعی سا افسوس کیا۔ عثمان نے شانے اچکائے کہ تم روک بھی نہیں سکتے۔ اچھا، یہ معظم اور احمد کا کیا چکر ہے؟ اس کے سوال پر پہلے تو حذیفہ حیران ہوا، پھر جو کچھ جانتا تھا احمد کے تھپڑ سے لے کر رشتے کی بات تک اس نے سب بتا دیا۔ یہ شور غازی معظم کے لیے ٹھیک رہے گا؟ وہ ابھی پوری طرح اس ٹراما سے نہیں نکلی، اور پھر شادی؟ غازی سمجھدار انسان ہے اور معظم کو سنبھال لے گا۔ میں غازی سے ملنا چاہوں گا، اگر تم لوگوں نے اسے معظم کے لیے پسند کیا ہے تو واقعی وہ اچھا ہوگا، عثمان نے کہا۔ وہ بھی تمہاری طرح اچھا ہے، نہ جانے کہاں کہاں غائب رہتا ہے، حذیفہ نے کہا۔ ٹرسٹ می، میں کسی غلط کام میں نہیں ہوں، اور غازی سے تم خود ہی پوچھ لینا کہ وہ کہاں کہاں غائب رہتا ہے۔ یار تم تو ایجنسی کے بندے ہو، تم پر شک کرنے کا فائدہ ہی نہیں، لیکن غازی کے کبھی میرپور کبھی اسلام آباد اور بلوچستان کے چکر اسے میری نظروں میں مشکوک بنا رہے ہیں۔
سردار نے بتایا تھا کہ انگلینڈ سے واپس آیا ہے، پاکستان گھوم رہا ہوگا۔ یہ شکی عورتوں والی عادتیں چھوڑ دو مسٹر حذیفہ، آفٹر آل وہ بھی تمہارا بہنوئی بننے والا ہے۔ اس جیسے سنجیدہ انسان نے گھوم کر کیا کرنا ہے؟ چلو کل غازی سے بھی اس بارے میں بات ہو جائے گی۔ کہاں غائب رہتے ہیں جناب؟ عثمان اس کا دھیان احمد سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب حذیفہ تھوڑا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا۔ جمال یار سے آنکھوں میں عکس بنتا ہے، عکس جب روح میں اترے تو نقش بنتا ہے۔ واعظو آؤ میں سمجھاؤ رقص کی تشکیل، روح جب وجد میں آئے تو رقص بنتا ہے۔ گلناز کہیں جا رہی تھی لیکن حلیمہ کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی جیسے آج کسی سے خاص ملاقات ہو۔ وہ میگنٹا رنگ کے کامدار فراک پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور بلونڈ بال سلیقے سے کمر پر پڑے ہوئے تھے۔ گلناز نے دور سے ہی اس کی نظر اتاری اور چل کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو حلیمہ، میں جان سکتی ہوں اتنی تیاری کس لیے؟ گلناز نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کافی عرصے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ گلناز کو اس کا رویہ کل رات فیصل کے مارے جانے والے تھپڑوں کا نتیجہ لگا تھا۔ چلو دیر آئے درست آئے۔ انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ گلناز کو لگا کہ اب وہ غازی کو بھول چکی ہے یا شاید تھک چکی ہے، اس لیے نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے۔ ان کو یہ سوچ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آج کے دن ٹھیک 1 سال پہلے انگلینڈ میں غازی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ 1 سال پہلے آج کا پورا دن میں نے اور غازی نے ساتھ گزارا تھا۔ یقین کریں میری زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ گلناز ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی کیونکہ حلیمہ نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اس لڑکی کو جتنا مرضی سمجھا لو لیکن وہ پھر مرغی کی ایک ٹانگ کے مترادف تھی۔ حلیمہ، غازی کو بھول جاؤ، نئی زندگی شروع کرو۔ گلناز نے اسے سمجھانا چاہا۔ ایک شرط پر غازی کو بھول جاؤں گی، اگر آپ اپنے شوہر سے طلاق لے لیں۔ اس نے گلناز کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ غصے سے گررائی۔ فرینچ تو نہیں بولی میں نے کہا اپنے شوہر سے طلاق لے لے۔ ہوش میں ہو تم؟ ناممکن سی بات لگتی ہے نا؟ میرے لیے بھی غازی کو بھلانا اتنا ہی ناممکن ہے۔ میں ساری زندگی اس کی یادوں کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتی ہوں۔ حلیمہ تم بالکل پاگل ہو چکی ہو۔ تمہیں خود نہیں پتا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ غصے سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارے اچھے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ میں تو پاگل ہو چکی ہوں، کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں، اب کسی کا قتل بھی، لیکن آپ فکر نہ کریں، اپنی لائف انجوائے کریں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی بھی تو غازی کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کر کے۔ گلناز تعصب نگاہوں سے اسے دیکھتی باہر نکل گئی۔ اس نے گلناز کے چلے جانے پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا۔ چھوٹی بی بی آپ کا جوس، مراد بابا نے اس سے آ کر کہا تو سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی۔ آپ سے میں نے کل کچھ منگوایا تھا، کیا آپ لے کر آئے ہیں؟ کھڑے ہو کر اس نے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا یہ غلط چیز ہے، آپ کی صحت پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ مراد بابا نے ہاتھ میں پکڑے لفافے کو اس کی طرف بڑھایا تو اس کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت امڑ آئی۔ آپ نے کہا تھا جہاں تک ہو سکے گا میری مدد کریں گے، اس کے لیے شکریہ۔ اس لفافے کو قیمتی اثاثے کی طرح وہ اپنی مٹھی میں بھیج کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی اور مراد بابا اس گڑیا کو تباہ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بے اختیار انہیں کچھ یاد آیا اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ میرے بابا کے وفادار ملازم ہیں، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، اسے ان لوگوں سے بچا لیجیے گا، یہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے، کہیں دور بھیج دیجیے گا۔ یاسمین بیگم نے اپنی موت سے چند دن پہلے ان سے کہا تھا اور وہ تب حلیمہ کی مدد نہیں کر پائے تھے، لیکن اب مدد کرنی تھی، ہر حال میں کرنی تھی۔ دوسری طرف میں ٹھیک ہوں بھی تو لگتا ہے رو پڑوں گا بھی، تمہارے دکھ تو میرے خال و خد میں آ گئے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے اس نے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ فوراً ہی چوکیدار نمودار ہوا جیسے اس کے ہی آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اسے دیکھتے ہی باہر نکلا لیکن گلی میں کسی کو نہ پایا تو اسے اندر جاتے دیکھا۔ سامنے ڈرائیور بھی کھڑا ہوا تھا اور ان دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا، لیکن سردار نے سختی سے ان دونوں کو گھر کے معاملات میں بولنے سے منع کیا ہوا تھا تو کسی نے معظم سے کچھ نہ پوچھا۔ دوسرا اس کی حالت بھی ایسی تھی کہ پوچھنا مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے اندر جانے سے پہلے پوچھا تو فوراً جواب ملا۔ پونے 9 جی۔
وہ اس بات میں سر ہلا کر بھاری سر اور وجود کے ساتھ اندر چلی آئی۔ بشریٰ اور مہاجبین جیسے اس کے ہی چلے جانے پر ماتم کر رہی تھی، اسے واپس دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ ماہزم، میری بچی کہاں تھی تم؟ بشریٰ نے بڑا لاؤنج سیکنڈز میں عبور کر کے اسے خود سے لگاتے ہوئے پوچھا، اور وہ خاموش نظروں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی وہ؟ مہاجبین بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ماہزم کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ کمزور وجود کے ساتھ زمین پر ڈھہ گئی۔ ماہزم! مہاجبین کی چیخ سنتے ہی ڈرائیور اور چوکیدار اندر آئے۔ ایک نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی اور وہ بے سچ بشریٰ کی باہوں میں پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آ گیا، اسے چیک کر لیا، اور جو وجہ بتائی تھی وہ سب کے لیے خطرناک تھی۔ ٹینشن کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ماہزم کو پہلے بھی ڈاکٹرز نے اسٹریس لینے سے منع کیا تھا، اور اب خطرہ بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کی گولیاں دے کر پرسکون نیند سلا دیا تھا۔ سلیمان احمد کو فون کر کے مہاجبین نے ساری صورتحال بتائی، جبکہ حذیفہ رات کو ہی آ گیا تھا اور اس کی حالت کو لے کر بہت پریشان تھا۔ وہ ساری رات سو نہ سکا تھا۔ سردار سلیمان فجر کے قریب واپس آئے تھے، اور ماہزم کی حالت نے ان کا دل چیر دیا تھا۔ وہ جب سے آئے تھے کرسی لے کر اپنی بیٹی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، بار بار اس کے ہاتھ چومتے اور دعائیں پڑھ کر اس پر دم کرتے۔ ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ ماہزم کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی، لیکن ایسا ہمیشہ تب ہوتا تھا جب کوئی اس سے ہدیٰ ریاض کے بارے میں بات کرتا تھا، اور ایسا ہدیٰ کی موت کے بعد سے ہی ہونا شروع ہوا تھا۔ ایسا کون تھا جو اس سے ہدیٰ ریاض کے بارے میں سوال جواب کر رہا تھا؟ وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر 9 بجے بشریٰ ان کو جگانے آئی، اور وہ ناشتے کے لیے نیچے چلے گئے۔ ماہزم کی حالت دیکھ کر وہ سب بہت پریشان تھے۔ آج ناشتے کی ٹیبل پر بھی بہت خاموشی تھی۔ حذیفہ بھی کل سے تھکا ہوا تھا، اور وہ بھی ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ فجر کے بعد اسے نیند آئی تھی۔ جب اس کے ابو واپس آئے تھے، سب خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ کسی نے ماہزم کے بارے میں کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ماہزم کی آنکھ کھلی تو کمرہ روشن تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کافی لمبی نیند کے بعد جاگی ہے۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو اپنے ہی کمرے میں تھی۔ ایک پرسکون تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اور پاؤں کے درد نے اسے ساری رات کی کہانی پھر سے یاد دلا دی۔ اس کے سر میں پھر سے درد ہونے لگا، لیکن وہ تمام تکلیفوں کو بالائے طاق رکھ کر ڈریسنگ روم میں آئی، اور الماری سے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو کوکونٹ کلر کی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، اور گلے میں گہرے گلابی رنگ کا دوپٹہ تھا۔ اس کے زیادہ سے زیادہ تر کپڑے سفید رنگ کے ہی ہوتے تھے، کیونکہ یہ رنگ اس کا پسندیدہ تھا، اور باقی تمام کپڑے بھی ہلکے رنگوں کے تھے۔ پاؤں میں لگی پٹی گیلی ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف دے رہی تھی، اس لیے اس نے اتار دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر بال سنوار رہی تھی جب مہاجبین کمرے میں آئی، اور اسے جاگتا پا کر اس کے قریب آئی اور مسکرا دی۔ زمزم، ایسا مت کیا کرو، میری جان نکل جاتی ہے، وہ پیار سے اسے خود سے لگا کر کہہ رہی تھی، لیکن وہ بھی مسکرا نہ سکی۔ پھر سے رات کی تمام باتیں یاد آئی تو رونے کو دل چاہا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، ہوا کیا تھا؟ اب مہاجبین نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ہدیٰ یاد آ رہی تھی، اس نے مختصر کہا، کیونکہ یہاں آ کر سارے سوال جواب ختم ہو جاتے تھے۔ پھر تم کہاں چلی گئی تھی؟ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسے یقین تھا ٹیوشن سینٹر سے کال ہوگی۔ آپی، آپ اٹھا لیں پلیز، اس نے منت کی، اور وہ خود سے سوچنے لگی، وہ کل سارا دن کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی؟ اگر وہ اسے گھر نہ چھوڑتا تو ماہزم کا کیا ہوتا؟ وہ ساری ذہنی اذیت یاد کر کے پھر سے رونے لگی۔ وہ کل کا سارا دن کتنی تکلیف میں تھی۔ ہیلو، مہاجبین بار بار فون پر کسی کو کہہ رہی تھی، لیکن جب دھیان ماہزم کی طرف گیا تو وہ رو رہی تھی۔ فون ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے اس کی طرف آئی۔ ماہزم، میری جان، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو، گھر پر ہو؟ اس نے پیار سے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ آپی، ہدیٰ بہت اچھی تھی، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ میری وجہ سے ان لوگوں کے ہاتھ لگی۔ آپی، میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گی، میں پاگل ہوتی جا رہی ہوں۔ میں کل کا سارا دن کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی، مجھے خود بھی نہیں پتا۔ میں پاگل ہو جانا چاہتی ہوں، کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی، بس دور کہیں چلے جانا چاہتی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ وہ میری یادداشت چھین لے۔ لوگ یادداشت میں اضافہ مانگتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا برین واش ہو جائے، میں ہر چیز بھول جاؤں۔ میں اس گلٹ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی کہ میں 3 لوگوں کی قاتل ہوں۔ باقی 2 لوگوں کو میں نہیں جانتی تھی، پر وہ اچھے لوگ نہیں تھے، اور ایسے لوگوں کو مر جانا چاہیے۔
مجھے ہدا کی فکر ہے، وہ کیا سوچتی ہوگی، محضم کتنی سیلفش ہے۔ اللہ کی قسم آپی، اگر وہ مجھے وہاں سے نہ ہلنے کا کہتی تو میں مر جاتی، وہاں سے کہیں نہ جاتی۔ پر آپی، اس نے مجھے کہا میں جنگل میں بھاگ جاؤں، مجھے نہیں سننی چاہیے تھی اس کی بات، میں ان یادوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں کہاں جاؤں، میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ زندگی ایسا کیوں کرتی ہے ہمارے ساتھ؟ مجھے اللہ سے کوئی گلہ نہیں ہے، پر ہدا ایسی موت ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اسے روکنے کے لیے کسی کا کندھا چاہیے تھا، اسے رونے کے لیے کسی کا کندھا چاہیے تھا۔ کال پر میجر شام تھا اور وہ تمام باتیں سنجیدگی سے سن رہا تھا کیونکہ مہاجبین نے کال کاٹی نہیں تھی۔ میجر شام معصوم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سنجیدہ سپاٹ چہرے کے پیچھے بھی دکھ رقم تھا، لیکن وہ مزید کہہ رہی تھی، ابھی کیا دنیا میں ایسی بھی کوئی جگہ ہے جہاں جا کر مجھے سکون ملے گا، جہاں ایسی یادیں میرے ساتھ نہیں ہوں گی؟ وہ بھی کچھ پل سکون کے گزارنا چاہتی ہوں، میں بھی کچھ پل سکون کے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نیند میں ہوتی ہوں تو مجھے ہدا کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہی ہوتی ہے، میں رو رہی ہوتی ہوں، مجھے کہتی ہے، زمزم بیان، تمہیں رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، مجھے اپنا مسئلہ سناؤ۔ وہ روتے روتے ہنستی۔ اسے کشمیری زبان سیکھنے کا بہت شوق تھا اور مجھے کشمیری زبان بولنا آتی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ ورڈ سیکھے تھے، وہ چند الفاظ سیکھ کر ہی بہت خوش تھی۔ کتنا اچھا ٹائم تھا آپی، وہ میرے ساتھ تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دے، وہ میری بہت اچھی دوست تھی، مجھے اس کو نہیں بلانا چاہیے تھا، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ وہ روتے روتے خاموش ہو گئی۔ میجر شام اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ معظم، مہاجبین نے اسے خود سے جدا کر کے پکارا تو اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا جو رونے کی شدت سے سرخ ہو گئی تھی۔ میں سونا چاہتی ہوں آپی۔ اپنے آنسو صاف کرنے کے بعد وہ سرہانے پر رہ گئی۔ معظم میری جان، کچھ کھا لو، مہاجبین نے نرمی سے کہا۔ آپی میں ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر تک کھانا کھا لوں گی، وہ کہہ کر آنکھیں بند کر کے سو گئی جیسے کب کی سونا چاہ رہی ہو۔ مہاجبین اس کے پاؤں کی دوبارہ بینڈیج کر کے کمرے سے باہر چلی گئی تو میجر شام نے فون بند کر دیا۔ میں جانتا ہوں دنیا میں ایک جگہ سے تمہیں سکون مل سکتا ہے معظم۔ اس نے معظم کے نمبر پر میسج سینڈ کیا۔ اب وہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، بلکہ کہیں پیچھے چلی گئی تھی۔ شاہزیب اسے سڑک تک لے آیا تھا، وہاں کافی پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ اسے ایک بڑی ایمبولینس میں بٹھایا گیا۔ نرس نے اس کا کوٹ اتارا جو کہ ہدا کا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس پر بلینکٹ اڑایا گیا، لیکن وہ تکلیف سے ایمبولینس سے باہر دیکھنے لگی کہ وہاں سے ہدا آئے گی اور وہ اس سے لپٹ کر ڈھیر سارا روئے گی۔ نرس اس کے ہاتھ میں پھنسی جھاڑیوں کو نکال رہی تھی اور ڈاکٹر اس کے پیروں کا معائنہ کرنے میں مشغول تھا۔ وہ دونوں کچھ بات بھی کر رہے تھے، لیکن معاف ہوتے ذہن کی وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی تکلیف زیادہ ہو رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں میں بینڈیج ہو گئی تو اسے نیند کی گولیاں دی گئی جو اس نے نہیں کھائی۔ وہ ہدا کی راہ دیکھ رہی تھی جو کہ اس پورے جنگل میں کہیں نہیں تھی۔ وہ دائیں طرف بیک سے ٹیک لگائے نڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے پولیس اہلکاروں کے پاس سلیمان احمد کھڑے نظر آئے۔ وہ ساری تکلیفوں کو نظر انداز کرتی اٹھ کر ان کی طرف بھاگی۔ اس ساری دنیا میں باپ سے بڑھ کر محافظ کوئی نہیں ہوتا۔ سلیمان احمد بھی اس کی طرف بھاگے اور وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میرا بچہ، میں آ گیا ہوں نا۔ پر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ باپ کو دیکھ کر کچھ خوف کم ہوا تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اتنا کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ سر، اس پورے علاقے میں کوئی CCTV کیمرہ نہیں ہے اور دو ملزمان کو قتل کیا گیا ہے۔ شاید انہوں نے گولی چلائی تھی، کوئی کسی سے بہت مدھم آواز میں کہہ رہا تھا، لیکن معظم نے سن لیا تھا۔ میں نے قتل کیا ابو، وہ مجھے مارنے والے تھے، میں نے انہیں مار دیا۔ کیا وہ مر گئے؟ وہ روتے ہوئے دیوانہ وار پوچھ رہی تھی۔ سلیمان احمد اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ہی غمزدہ تھے۔ اسے کیا بتاتے؟ نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، معظم قاتل نہیں ہے ابو میں قتل۔ وہ خوف سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ایک سرخ ہو رہا تھا اور ایک پر پٹیاں لگی ہوئی تھی۔ سلیمان احمد کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کسی نے اس کے پاس زمین پر جوتے رکھے، وہ نرم اور کھلے ہوئے جوتے تھے،
لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ انہیں گھر لے جائیں، کسی نے بہت نرم آواز میں کہا تھا۔ شام، میری دوسری بیٹی کو ہر صورت میں تلاش کرو، سلیمان احمد نے سنجیدگی سے کہا اور معظم کو ساتھ لگائے مڑے۔ ابو، میں نے کسی کو نہیں مارا، وہ پیچھے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا رہے تھے کہ اس نے جنگل کے اس حصے کی طرف دیکھا جہاں ہدا بھاگی تھی۔ پلیز اللہ ہدا کی حفاظت کرے، اس نے دل میں اس کے لیے دعا کی۔ افر سے آپ جنگل کے اس حصے سے آ رہا تھا پر ہدا ساتھ نہیں تھی۔ معظم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ افر سے آپ بھائی، وہ اس کی طرف بھاگی۔ زخمی پیروں سے بھاگتے وہ اس تک پہنچی تھی۔ ہدا کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ میں پھٹا ہوا سویٹر تھا۔ معظم کو اچھی طرح یاد تھا اسے کوٹ دینے کے بعد ہدا نے یہی سویٹر پہنا تھا۔ نہیں، وہ ایسے نہیں جا سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ افر سے آپ کو ہدا نہیں ملی تھی اور وہ کچھ کہنے لائق ہی نہیں رہا تھا۔ معظم، تمہیں اچھے سے یاد ہے نا کہ ہدا اسی طرف گئی تھی؟ وہ بولا تو آواز میں شکست خوردگی تھی۔ معظم نے تھوک نگل کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہدا نہیں ہے وہاں، وہ سکتے میں آ گئی۔ سلیمان احمد بھی وہاں آ گئے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے وہاں جاتے دیکھا تھا۔ ابو انہیں کہیں نہ پھر ڈھونڈے، وہ کہیں چھپ گئی ہوگی۔ وہ اس مجمع میں اپنے ابو کے علاوہ کسے جانتی تھی، سو انہی کی منت کرنے لگی۔ معظم، تم وہاں گاڑی میں بیٹھو، ہم ہدا کو تلاش کرتے ہیں۔ سلیمان احمد نے اس کو دلاسا دیا۔ وہ کہیں جانے پر رضامند نہیں تھی۔ اسے ایمبولینس میں بٹھا دیا گیا تھا کیونکہ وہ ہدا کے بغیر واپس جانے سے انکاری تھی۔ I obey you what you said. But why you don't return? I will wait till my last breath. Oh friend, come back. I am waiting for so long. You have to come back. وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ جس وقت دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ خود کو بہتر محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی، وضو کر کے نماز ادا کی اور دعا کیے بغیر اٹھ گئی۔ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ کمرہ ٹھیک کرنے کے بعد وہ باہر آ گئی۔ نیچے لاؤنج سے ہلکی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے وہ نیچے آ گئی۔ اسے دیکھ کر سب نے گویا سکون کا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر سکون نماز ادا کرتے ہی آ گیا تھا۔ میری بچی اب کیسی ہے؟ بشرا بیگم جلدی سے اٹھ کر اس تک آئی اور اسے والہانہ پیار کرنے لگی۔ A1 پرفیکٹ امی، یہ اتنی نثار کیوں ہوئے جا رہی ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں انہیں چھیڑتے ہوئے بولی۔ ان سے پیار لے کر سردار کے گلے جا لگی۔ انہوں نے محبت سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور طبیعت کا پوچھا۔ آپ کب واپس آئے؟ جسے سبھی بار بار پوچھ رہے تھے، وہ خود کو بہت بیمار محسوس کرنے لگی۔ تمہاری طبیعت خرابی کا سن کر فوراً واپس آ گیا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ہاؤ سویٹ، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور آپ کب واپس آئے؟ ٹرپ تو بڑا اچھا گزرا ہوگا۔ اب وہ حذیفہ سے پوچھ رہی تھی۔ کل رات کو آ گیا تھا لیکن تمہاری طبیعت کا گھر آ کر پتہ چلا۔ اب تمہارا مکمل چیک اپ کروانا میرے کاموں میں سر فہرست ہے۔ حذیفہ واقعی سنجیدہ تھا۔ او بھائی، نہیں مرتی میں اتنی آسانی سے، آپ ہی کھانے میں کیا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ حذیفہ کی بات پر تبصرہ کرنے کے بعد اس نے مہاجبین سے پوچھا۔ اب اسے ڈاکٹرز اچھے نہیں لگتے تھے اور ان کے سفید کوٹ سفید کفن لگتے تھے۔ حذیفہ نے یہ بات کہہ کر سارا موڈ غارت کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تو مہاجبین بھی اس کے پیچھے گئی۔ دن کو کڑی پکوڑا بنایا تھا، یہ تمہارے لیے سوپ بنایا ہے۔ بھائی، میں مریضوں والی خوراک نہیں کھانے والی، مجھے پکوڑے بنا دیں پلیز، اس نے فرمائش کی۔ اور اس وقت معظم کی ہر بات مانی جانی تھی۔ مہاجبین نہ مانتی لیکن وہ کچھ کھاتی تو دوا بھی اثر کرتی، سو خاموشی سے اس کے لیے پکوڑے بنانے چل دی۔ ہم لوگ تو میں نوش ہے، بدنام ہے ساغر، پاکیزہ ہے جو لوگ، وہ کیا کیا نہیں کرتے۔ آج حذیفہ اور مہاجبین کی مایو تھی اور معظم بہت خوش تھی۔ گھر میں پہلی شادی تھی اور وہ بھی اس کے بھائی بہن کی، اسی لیے وہ بالکل مشین بنی ہوئی تھی کہ کہیں کچھ مس نہ ہو جائے۔ ہر طرح سے وہ تیاریاں مکمل کر رہی تھی۔ اس نے مہاجبین سے میچنگ کر کے پیلے رنگ کی کام والی فراک پہنی ہوئی تھی اور بالوں کا رف سا بنایا ہوا تھا۔ میک اپ بالکل سمپل سا کیا ہوا تھا اور ہونٹوں پر گلابی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ بہن اور بھائی کی مایو والے دن زیادہ تیار نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں جشن کا سما تھا اور اس ماحول میں ہر طرف بے فکر قہقہے لگائے جا رہے تھے۔ کافی لوگ آئے ہوئے تھے، البتہ مرد چند ایک تھے جو خاندان کے تھے۔ اس کی دادی اور سیمی بھی شادی کی فنکشنز کے لیے ان کے گھر تھے اور بھی کئی رشتے دار تھے۔
माइज़म, दादी की जान, अब थोड़ी देर बैठकर आराम भी कर लो। कब से रोबोट की तरह काम किए जा रही हो, थक जाओगी। और वो औरतें कह रही हैं ऐसी लड़की को बहू बनाना चाहिए। अब अच्छी लड़की बनकर किस किस की बहू बनोगी? दादी ने बहुत प्यार से उसे अपने पास सोफे पर बिठाते हुए कहा। माइज़म के चेहरे पर नागवारी दर आई। घर वाले कम थे जो बाहर वालों को भी उसकी शादी की फिक्र होने लगी। माइज़म की जान, इन दिनों मुझे थकने दे, वरना मैंने सारी ज़िंदगी पछताना है। और कौन सा भाई और आप ही की दोबारा शादी होनी है जो मुझे ऐसे काम करने का मौका मिलेगा। उन औरतों से कहीं माइज़म को ताड़ना और उन औरतों से कहे कि माइज़म को ताड़ना बंद कर दो, वरना कश्मीरी चाय के साथ हलवा नहीं मिलेगा। और सेमी जो शीर खुरमा बना रही थी वो तो देखने भी नहीं दूंगी, वो भी प्यार से उनको कह रही थी। लाउंज में माहौल बना हुआ था। उसकी फुप्पूजात कजिन्स, खालाजात कजिन्स, दूर पार के कजिन्स सब आए हुए थे। माही माहिए में माहिए और टिप्पो का मुकाबला भी ज़ोर शोर से जारी था, लेकिन उससे इतनी पब्लिक में बैठकर मरासी बनने का शौक नहीं था, और ना वो अपने कज़न से इतनी फ्री थी कि उनके साथ बैठकर गाने गाए। इसीलिए वो किचन में ही सेमी, रज़िया और दीगर मुलाजमीन के साथ काम कर रही थी। अलबत्ता कभी बाहर का भी चक्कर लगा लेती थी। वो अपनी एक कज़िन से बार बार बच रही थी जो उसे पकड़ पकड़ गाजी के बारे में सवाल कर रही थी। कब आया, कहाँ होता है, तुमने बताया क्यों नहीं? और इस तरह के कई सवाल। जब वो तैयार होकर नीचे आई थी तब उसने गाजी को देखा था जो सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ के ऊपर पीले रंग की वॉस्कट पहने वॉस्कट में मलबूस अच्छा लग रहा था। और उसके बाद नज़र नहीं आया, वरना वो उसे गाजी के बारे में बता देती, बल्कि खुद उसके पास छोड़ आती। चुटकी, मुझे गाजी का नंबर दे दो, काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रहा। दादी से दो चार गप्पे लगाकर वो वापस किचन में जा रही थी जब अंबर उसके पास आई। वो जब्त करके रह गई। भला गाजी उसका सगा था जो वो उसका नंबर रखती? हद है वैसे। अपिया, मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है। आप ऐसा करें, हुज़ैफा भाई से पूछ ले, उनके पास होगा। हद करती हो, नंबर नहीं देना तो सीधा सीधा बोलो, नखरे क्यों कर रही हो? अंबर जवाबन वो गुस्से से बोली और वो हक्का बक्का रह गई। अपिया, मुझे ज़रा किचन में काम है, वो देख लूँ। चाह कर भी वो दखलजा नहीं कर पाई, क्योंकि मायू का फंक्शन और मूड दोनों ख़राब नहीं करना चाहती थी। सो वहाँ से खिसकने का एक यही तरीका आया, नज़र आया कि मंजर से गायब हो जाए। किचन में आई तो सेमी मुलाजमों के साथ चाय बना रही थी और तेज़ तेज़ उन्हें कुछ हिदायत भी दे रही थी। वो भी जाकर शीरखुरमे में चम्मच हिलाने लगी। तुमको क्या हुआ? उसके चेहरे से लग रहा था कि वो सख्त गुस्से में है। मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और शेल्फ पर चढ़कर सारी पानी पी गई। सेमी थर्मस में चाय डाल रही थी। जानती थी कि उसकी बर्दाश्त खत्म हो रही है, इसलिए बस मुस्कुरा दी। कहीं से गाजी भाई का नंबर लेकर अंबर आपी को दे आओ, मेरे पास नहीं है। और उनकी गलतफहमी है कि मैं जानबूझकर नहीं दे रही, भला मैं उनका नंबर छुपाकर अचार डालना है? रज़िया और सेमी के अलावा फ़िलहाल वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो जल्दी से बोल गई। उसकी बात पर सेमी हंसी। क्या हुआ? वो हैरान हुई। सिर्फ गाजी बोलने की आदत डाल लो, शादी के बाद भी क्या भाई बोलती रहोगी? और मैं किसी से नहीं ले रही गाजी का नंबर, वो खुद जाकर मांग ले। सेमी ट्रे उठाकर बाहर चली गई और अपनी अकल पर मातम करती रही। जब शादी होगी तब देख लेंगे, उसने सेमी को पीछे से आवाज़ लगाकर बताया। फिर रज़िया को देखा जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। हंस लो, तुम भी खुल कर हंसो, ऐसे दुपट्टे में मुंह क्यों छुपा रही हो? मैं हंसने पर कोई टैक्स नहीं लगाती, वो बेबसी से कहती बाहर आ गई। तेनू पता है गाजी साहब नू मायज़म बीबी बहुत चंगी लगदी है, इसी वास्ते ते बाकी कुड़ियां नलगल नहीं कर देवे। सेमी अंदर गई तो रज़िया ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। वो अभी आकर तुम्हें बताती है कि वो किसको प्यारी लगती है। सेमी ने उसे डपटा। मायज़म ने सुन लिया था और सारे मूड का सत्यानाश हुआ था, सिर्फ गाजी के नाम पर। क्या हुआ आपा? श्याम क्यों रो रहा है? वो दादी की दवा लेने ऊपर आई थी तो अपने कमरे में सिदरा को देखकर ठिठक कर रुक गई, जो अपने बेटे को चुप कम डांट ज़्यादा रही थी। और उसके कमरे में दादी और सेमी ठहरे हुए थे और उनका सामान वहाँ था। बाकी सबके रुकने का इंतज़ाम बैठक में किया गया था। और शादी वाले घर में रिश्तेदार हर कमरा इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। पता नहीं मायज़म, इसे कल से पेट में दर्द था और मुझे दवा साथ लाने की याद नहीं रही, अब दर्द से चीख रहा है, सिदरा ने कोफ से कहा। वो उसके अब्बू के कज़िन भाई की बेटी थी और रिश्ते में भी वो उसकी कज़िन थी। मैं किसी ड्राइवर को भेजकर दवा मंगवा देती हूँ, आप तब तक इसे संभालें। उसके अंदर फीमेल एधी की रूह हमेशा थी, सो अभी भी
اسے آفر کی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کا خیال کرنے والی۔ وہ باہر جانے لگی تو سدرا کی آواز آئی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم کسی سے کہہ کر پودینے کا قہوہ بنا کر لے آؤ تو کچھ وقت کے لیے چپ ہو جائے گا، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ اسے کہہ کر وہ پھر اپنے بیٹے کو باتیں سنانے لگی جو 4 سال کا تھا اور درد سے چلا رہا تھا۔ اچھا اسے تو مت ڈانٹے، میں خود بنا کر لے آتی ہوں۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا چھوٹے بچوں پر چیخنا چلانا، سو مسکرا کر جلدی سے کہتی باہر جانے لگی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہاں پر دادی کی دوا لینے آئی تھی، اس لیے ڈریسنگ روم میں جا کر جلدی سے دادی کی سوٹ کیس سے دوا نکالی اور باہر آئی۔ میں بس 5 منٹ میں لائی، اسے فضول میں وضاحت دیتی ہوئی باہر جانے لگی تو سدرا کی آواز پر رکی۔ یہ فریم بہت پیارا ہے معظم۔ اس نے حیرانی سے واپس دیکھا تو سدرا اس کی اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں کافی اینٹیک پیس رکھے ہوئے تھے، لیکن جو زیادہ توجہ کھینچتا تھا وہ عثمان کا دیا گیا تحفہ تھا۔ اس کے باکس سے نکلے خوبصورت سی آیات، وہ چوکور سا فریم ایک خوبصورت شیشے کا محل لگتا تھا۔ اس کے اندر کا منظر کچھ یوں تھا کہ وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور قرآن پاک درمیان میں کھلا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے دیکھنے میں وہ مختلف لگتا تھا۔ ایک طرف سے وہ پہاڑوں پر برف پڑنے کا نظارہ دکھا رہا تھا اور مدھم سی پہاڑوں کے بارے میں آیت لکھی ہوئی تھی، دوسری طرف سے آسمان کا نظارہ اور اس سے متعلق آیت تھی، تیسری طرف سے اس میں ستارے دکھائی دے رہے تھے اور چوتھی طرف سے اس میں وہ پھول دکھائی دے رہے تھے جو پانی کے اندر لگتے تھے۔ یہ منظر اور تحفہ معظم کے دل کے بہت قریب تھا، کیونکہ اس میں اتنی باریکی سے سارے مناظر کو تراش کر بنایا گیا تھا کہ بنانے والے کی اس کے خالق سے محبت کا پتہ چلتا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ گفٹ اس دن احمد نے نہیں کھولا تھا۔ جی بہت پیارا ہے، عثمان بھائی لائے تھے میرے لیے، اس نے مسکرا کر کہا، لہجے میں عثمان کے لیے عزت تھی جو سدرا کو چبھی تھی۔ تمہارے سارے بھائی تم پر بہت مہربان ہیں معظم، نہ جانے دل میں کیا سوچ کر تمہیں تحفہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ سدرا نے ایسا حسد سے کہا ہے یا رشک سے، لیکن اس بے ہدہ بات پر ہتک سے اس کا چہرہ ضرور سرخ ہوا تھا۔ عثمان بھائی سب کے لیے گفٹ لائے تھے، سو میرے لیے بھی لے آئے، بہت اچھے ہیں میرے بہنوئی۔ وہ نرمی سے اس سے بہت کچھ جتا رہی تھی۔ سیام پھر سے رونے لگا تو مزید کچھ کہے بنا باہر آ گئی۔ باہر آ کر گہرے سانس لیے۔ چند دن کی بات ہے معظم، صرف چند دن۔ وہ خود کو غصہ کنٹرول کرنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سے جادو کرتی ہے یہ تمام مردوں پر، اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ ایک قرآن پاک کیا آ گیا، اس کو سب نے عالمہ فاضلہ ہی سمجھ لیا۔ غازی کو دیکھ کر پتہ لگ رہا تھا کہ محترمہ کتنی پارسا ہے، کیسے بن ٹھن کر نیچے گئی تھی۔ بہت اچھا ہوا، اسے دیکھتے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ مجھے کیا کرتے رہے ایک ہی چھت کے نیچے نین مٹکا۔ معظم کے کانوں میں سدرا کی باتیں ہتھوڑے کی مانند لگی تھی۔ وہ لب بھیج کر سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ رونے کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، بھلا باہر والوں کے رویوں پر کیوں رویا جائے۔ وہ شروع دن سے ہی نہیں جان پائی تھی کہ آخر اس کی کزنز اس سے جیلس کیوں ہوتی ہے۔ اس کے پاس تو انہیں متاثر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی کزنز کو اس کے بقول حسد تھا جس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، لیکن کس چیز کا حسد یار؟ نہ ان کی طرح فیشن کرتی ہے، نہ ان کی طرح قریب اور دور پار کے کزن سے رابطے رکھتی ہے، نہ ان کی طرح آؤٹنگ پر جاتی ہے، نہ ان کی طرح اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ تھا جس سے وہ کسی کو متاثر کر سکے۔ صرف یہ تھا کہ معظم اپنی زندگی میں مطمئن تھی، جو اللہ نے دیا تھا اس پر شکر تھا، کسی کا خود سے مقابلہ کبھی کیا ہی نہیں تھا جو اسے لوگوں سے حسد ہوتی۔ اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا تھا اور معظم نے اسی کو پکڑا ہوا تھا۔ خیر حذیفہ اور محجبین کی شادی کی وجہ سے اسے برداشت کرنا تھا۔ کہاں جا رہی ہو معظم بچے؟ اس کے ابو نے اسے باہر جاتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اپنے خیالات سے چونکی، اسے یاد ہی نہیں رہا کہاں جا رہی ہے۔ پھر ایک گہرا سانس لیا۔ سردار مہمانوں کی خاطر مدارت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سیام کے پیٹ میں درد ہے تو اس کے لیے قہوہ بنانے لگی ہوں۔ اب پودینہ باہر گارڈن میں لگا ہوا ہے تو باہر ہی جاؤں گی نا، کون سا اس نے میرے پاس آ جانا ہے کہ معظم بی بی میں پودینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ اکثر اوقات پریشانی میں لمبے مکال میں بول دیا کرتی تھی۔ سردار اس کے قریب آیا، اس کی پیشانی کو چوما اور اسے نظر بد سے بچنے کی دعا دی۔ سردار سمجھ گئے تھے معظم کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، نہ جانے کتنی نظریں ان دونوں کی طرف اٹھی تھی۔ میری بیٹی کو دوسروں کا کتنا احساس ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آمین، انہوں نے پیار سے کہا۔
آپ ہی تو کہتے ہیں جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، بس میں یہی چاہتی ہوں کہ اللہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ وہ بھی مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ لوگوں کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو بڑے مسکرا کر کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ لوگ تو روٹین میں بھی ایسے ہی باتیں کرتے تھے۔ میری بیٹی بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، میری باتوں کو یاد رکھنے لگی ہے۔ میرے ابو مجھے باتوں میں لگا کر سدرا آپا کا پارا ہائی کرنے کے چکر میں لگتے ہیں، لیکن معظم ایسا ہونے نہیں دے گی۔ وہ ہنستے ہوئے باہر چلی گئی تھی اور سلیمان احمد مردوں کی طرف۔ باہر روشنی تو تھی ہی، اور اس پیلی روشنی میں معظم کے کپڑوں کا رنگ اور نکھر گیا تھا اور وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور ابھی پچھلے لان کی جانب بڑھنے ہی والی تھی جہاں اس کی امی نے چھوٹی موٹی سبزیاں اگائی ہوئی تھی کہ غازی کی آواز سن کر رک گئی۔ نہیں یار، میں کتنا بھی برا کیوں نہ ہو جاؤں، ایسے کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ کل کو وہ میرے ساتھ نہ رہنا چاہے تو میں کیا کروں گا؟ کیسے اپنے اندر اسے چھوڑنے کا حوصلہ پیدا کروں گا؟ مانا کہ اسے پسند کرنے لگا ہوں، پر اسے دکھ دینے سے پہلے ہی اس سے الگ ہو جاؤں، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہی بہتر ہے کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر انکار کر دوں۔ وہ ویسی نہیں ہے جیسی وہ نظر آتی ہے۔ معظم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا وہ اس کے انکار کا کوئی اور مطلب نکال چکا ہے؟ یا وہ اس کے بارے میں سب جانتا ہے؟ کیا میجر شام کے بارے میں بھی جانتا ہے؟ یا خدا! ہاں، میں نہیں چاہتا ان کا بھرم ٹوٹے۔ ہر کوئی بہت امپورٹنس دے رہا ہے۔ کل کو میں ان کی بیٹی کا خیال نہ رکھ سکا یا اسے خوش نہ رکھ پایا تو میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا۔ میں اپنی اس فیملی سے کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، یقین کرو اتنے سالوں بعد مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتا یار۔ دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد اس نے کہا۔ معظم تو سکتے میں تھی۔ آج انکشافات کا دن تھا اور وہ ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ انسان بے خبر رہتا ہے تو خوش رہتا ہے۔ جب انسانی چہروں سے نقاب اٹھ جائے تو ان کے اصل کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کے نقاب کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کے اصل کو بھی کوئی وقتی کریکٹر سمجھتے ہیں۔ اصل کے مقابلے میں نقل ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ ہاں، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی۔ کہتے ہوئے غازی نے رخ موڑا تو معظم کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر رک گیا۔ آنکھیں حیرت و شوق سے پھیل گئی۔ کیا اس نے کچھ سنا؟ اس نے کیا کچھ سنا؟ وہ کہاں تھا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ سب بھول گیا۔ خود پر ہزاروں لعن طعن کر کے اس نے گلا صاف کیا۔ کچھ چاہیے معظم؟ اس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن دل وسوسوں سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں کیا کیا بکواس سن لی۔ وہ خود کو ہی ملامت کرنے لگا۔ وہ جسے دیکھتے ہی دل پر قابو نہ رکھ پایا تھا اور باہر آ گیا تھا، اب وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ بلا وجہ غازی کا دل رونے کو چاہا تھا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ مہمانوں سے بھرے گھر میں اسے اور معظم کو موضوع گفتگو بنایا جائے۔ معظم چل کر اس کی طرف گئی۔ غازی بے اختیار پیچھے ہوا، کیونکہ ایسی باتیں بول لینے کے بعد وہ تھپڑ کی ہی امید کر سکتا تھا۔ وہ معظم، میں اس کی تو گویا سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ میں پودینہ لینے آئی تھی۔ یہ اشارہ تھا کہ سائڈ پہ ہو جائے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کتنا مشکل ہوتا ہے سب کچھ جان کر بھی انجان بننا۔ معظم اسے واقعی سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہ انسان تھا کون؟ ایک طرف روڈ اتنا کہ اس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے، اور دوسری طرف محض اس کی فیملی ہرٹ نہ ہو، وہ شادی سے انکار کرنے والا تھا۔ غازی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے خود کے کہے الفاظ کی وضاحت کرے۔ میں اتار دیتا ہوں، فوراً بولتے ہوئے نیچے کیاریوں میں پودینہ دیکھنے لگا۔ وہ ادھر ہے۔ معظم نے انگلی سے نشاندہی کی تھی۔ غازی شرمندہ سا پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ معظم خاصی تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کچھ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کی نظر غازی کے ہاتھوں پر پڑی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ہاتھوں سے نظریں نہیں ہٹا پائی۔ نہ جانے انہیں دیکھ کر اسے کیا یاد آیا۔ پھر سر جھٹک کر نارمل سے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر اتنی سختی طاری کر لی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پایا۔ غازی نے اس کے ہاتھ میں پودینہ تھما دیا اور وہ جانے کے لیے مڑی پر قہر آلود نظروں سے گھورنا نہیں بھولی۔ معظم جب تک وہاں سے چلی نہیں گئی، غازی خاموشی سے سانس روکے کھڑا رہا۔ جب وہ وہاں سے چلی گئی تو غازی نے کھینچی ہوئی سانس باہر نکالی۔ آج تو تو نے مروا ہی دیا تھا کمینے۔ وہ واپس فون کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے سامنے تو تیری سیٹی ہی گم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، بک مت، جادو چل گیا ہے غازی پہ۔ دوسری طرف سے پھر کہا گیا، اور ایک قہقہا بلند ہوا۔ غازی ابھی بھی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ یہ عشق کرے شکستہ، وہ عشق کرے غازی،
ہائے وہ عشق حقیقی، ہائے یہ عشق مزاجی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، وہ واحد روشنی جو آ رہی تھی وہ ڈریسنگ میں جلتے بلب کی تھی۔ وہ بلب ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے پرفیوم کی شیشی سے ان گولیوں کو پیس کر رہی تھی اور چھوٹے سے پیکٹ میں چوڑا چورا ہو رہی تھی۔ مرنے کی ایک اور کوشش، غم بھلانے کی ایک اور کوشش۔ اس کے چہرے پر ایک اذیت بھری مسکراہٹ تھی۔ جب ان گولیوں کا بالکل پاؤڈر بن گیا تو اس نے پاس پڑے جوس کے گلاس میں اس پاؤڈر کو ڈال دیا۔ وہ تعداد میں کتنی تھی وہ نہیں جانتی تھی، صرف ایک بات جو اس کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ اسے جوس کا گلاس پینا تھا۔ آج کی رات پھر سے سلطان غازی کے نام۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر اس نے چیئرز کیا اور گلاس لبوں تک لائی، لیکن اس کی نظر اپنے خوبصورت چہرے پر اٹک گئی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، اور خوبصورت لوگوں کا غم بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ دور کہیں سے غازی نے کچھ یاد دلایا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو غازی سے مخاطب کیا، یہ میری غلطی نہیں ہے، مجھے ایسے ہی مرنا تھا۔ وہ بے بس نظر آتی تھی۔ خودکشی حرام ہے حلیمہ، اس کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ جن کا غم بڑا ہو ان کے لیے حلال ہونی چاہیے۔ اس نے ضد کی کہ کسی کا غم بڑا نہیں ہوتا، اللہ بردار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ ڈپٹ کر بولا، لیکن اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں بہت زیادہ نافرمان ہوں۔ وہ تکلیف سے بولی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے حلیمہ، وہ اپنے نافرمان لوگوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی عبادت گزار سے کرتا ہے۔ اسے سمجھا رہا تھا، میں نے ایک ماں کا پیار بھی نہیں دیکھا ہوا غازی، اسے کسی ایک چیز کا غم ہوتا تو مان جاتی۔ ایسے مت کہو، جب تم جنت میں اپنی ماں سے ملو گی تمہیں پتہ چل جائے گا وہ بھی تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ پر یقین تھا، میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، میں مسلمان ہوں؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا، تمہیں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے؟ وہ نرمی سے بولا، مجھے شک نہیں ہے، لیکن میں یہ پینا چاہتی ہوں۔ پھر ہٹ دھرمی سے بولی، غازی باز نہیں آیا۔ وہ اسے قرآن سنانے لگا، اسے آج کچھ نہیں پینا تھا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائے گی، تب ہر جان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اس کے برعکس روز جزا کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہے، معزز لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور بے شک برے کام کرنے والے جہنم میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ اور تم کیا سمجھے جزا کے دن کو؟ ہاں، تمہیں کیا پتہ سزا و جزا کا دن کیا چیز ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ سورہ الانفطار، آیت نمبر 1 سے 19۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن وہ آنکھیں کھولے نیم اندھیرے کمرے میں خود کو دیکھتی رہی تھی۔ گلاس خوف سے واپس رکھ دیا۔ صرف چند آیات میں اسے موت کے بعد کی زندگی، قیامت کی نشانیاں اور سزا و جزا کے تصور سے لے کر ان کے ہونے کے وعدے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ لمبا صبر کرتی، لیکن ایسے اللہ کی نعمت کو خود سے ختم کرنا، وہ قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دے گی؟ صرف غازی نہ ملنے پر اس نے انتہائی قدم اٹھایا۔ حلیمہ کو قیامت کے خوف سے پسینے آنے لگے۔ اس نے ٹیبل پر پڑے گلاس کو دیکھا اور اسے پھینک دیا۔ وہ جوس جس میں اس نے خود نشہ آور گولیاں ملائی تھی کارپیٹ پر گر گیا اور اس میں جذب ہو گیا۔ حلیمہ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ حلیمہ، کیا کر رہی ہو؟ آئینہ پھر اس سے مخاطب ہوا تھا اور اس کا دل کیا کہ آئینہ توڑ دے۔ ڈگمگاتے قدموں سے وہ واپس کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی۔ ایک بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو قسمت سے نہیں ملتے وہ کسی قیمت پر نہیں ملتے، پھر چاہے انسان بار بار خودکشی کی کوشش کیوں نہ کرتا پھرے۔ اللہ نے جو نصیب میں نہیں لکھا اس کے لیے ضد کرنے کا کیا فائدہ؟ شاید اسے غازی نہیں ملنا تھا، اور اگر وہ اتنی تکلیفوں بعد مل بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس نے قدرتی موت مرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب خودکشی کی کوئی کوشش نہیں کرے گی۔ اسے اپنی زندگی سے پیار کرنا ہوگا۔ صرف غازی ہی تو سب کچھ نہیں ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے۔ وہ اللہ کا غصہ نہیں برداشت کر پائے گی۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس سٹوری میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ سٹوری پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔